الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، الحمدللہ آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے. تو یہ دن ایسے ہیں کہ رمضان المبارک کی تیاری کے ہیں، آنے والے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے ہیں، اور اپنی جو مصروفیات ضروریات ان کو پہلے ہی کوشش کر کے مکمل کی جائے، اور رمضان المبارک میں مکمل طور پہ انسان اس نیکیوں کے سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کمر کو کس لے. سیدہ ام المؤمنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، شذ میزرہ، رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے. جیسے انسان کمر باندھ دیتا ہے اور مکمل تیار ہو جاتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو دنیاوی مصروفیات ہوتی تھیں سب چھوڑ چھاڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے. حالانکہ آپ کی جو دنیا ہوتی وہ بھی دین تھا، آپ کا ہر عمل، ہر حرکت، ہر فعل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنمائی تھا، دین تھا. وہ دنیا میں بھی رہتے تھے اور ان کی دنیا بھی دین تھی، کیونکہ وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے اور امت کی اس میں رہنمائی ہوتی تھی. تو سرکار دو عالم اضافی طور پہ عبادت کرتے تھے رمضان المبارک میں. تو اس لیے ہم بھی جو آج کا جمعہ ہے، اگلا جمعہ ہے، تو اس کی ہم تیاری کریں رمضان المبارک کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا کیا ہے. آج میں صرف اتنا بتاؤں گا آج کے جمعے میں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا دیا ہے اور اس امت کی عظمت اور شان اور مقام کیا ہے. فضائل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امت کی خاص فضیلتیں کیا ہیں جو اللہ نے خاص اس امت کو عطا فرمائی. تو ہم اپنی قدر کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنی شان کو پہچانیں کہ رب نے مجھے اور آپ کو دیا کیا ہے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور رب کی عبادت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت کچھ دیا ہے، اور اگر اللہ نے کچھ نہ دینا ہوتا
تو اللہ اپنے محبوب کی امت سے کو مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں کبھی نہ چنتا، رب نے چنا ہے۔ آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میں حصہ بنا ہوں امت کے لیے اور یہ امت حصہ بنی ہے میرے لیے، یعنی اللہ نے مجھے امت کے حوالے کر دیا اور اس امت کو میرے حوالے کر دیا، یعنی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب فرما دیا۔ انا حظکم، یعنی میں حصہ ہوں تمہارے لیے اور تم میرے لیے حصہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انتخاب کیا تھا کہ یہ نبی اس امت میں جائے گا اور یہ امت اس نبی کے پاس جائے گی۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ رب تعالیٰ نے تو ازل سے میرے اور آپ کی قسمت کے فیصلے کر دیے، ورنہ کیا طاقت میں ہم بڑھ کر ہیں قوم عاد سے، قوم سمود سے؟ اتنی طاقتور قومیں کہ 900 سال تو ان کی اوسط عمر تھی، جیسے 60-70 سال ہماری اوسط عمر ہے، تو ان کی 900 سال تو اوسط عمر ہوتی تھی، اور 300 سال کے بعد پہلے وہ بچے تصور ہوتے۔ 900 سال جو عمر تھی تو 300 سال کے بعد جیسے ہمارے 15-16 سال کے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کا تصور تھا۔ طاقت اتنی کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ پیدا کرنے والا مالک کہہ رہا ہے، بنانے والا، کہ ایسی طاقتور قومیں ہم نے نہیں بنائی ہیں۔ تو جسے رب کہے طاقتور تو ان کی طاقت کا کیا تصور ہوگا؟ اور ان کا بھی دعویٰ یہی تھا، غرور کے طور پہ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کون ہے، تکبر میں آگے نا، ہم سے طاقتور کون ہے؟ اللہ نے دنیا والوں کو تو طاقت میں بھی ہم سے وہ قومیں بہت زیادہ تھیں، عمر میں بھی 900 سال اوسط عمر زیادہ تھی، اور مدین والوں کے پاس باغات اور کھیت باڑیاں اس کی تو لہر پہر تھی اور چہل پہل تھی، ان کے پاس تو بہت کچھ تھا، اور کسی کے پاس سبا والوں کے ساتھ پانیوں کی فراوانی، مصر والوں کے ساتھ نہری خوبصورت نظام، تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی امت کے لیے چنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو درس دیا، سبق دیا، پیغام دیا اس امت کے حوالے سے، تو آج ہم سنیں کہ ہماری شان کیا ہے، ہماری عزت اور مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ تو کیا ہم نے اس مقام کی قدر کی؟ ہم نے اس کو پہچانا؟ ہم نے اس کا خیال رکھا جو رب نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے؟ تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں سے کتنی نعمتیں جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ پہلے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن پاک پھر احادیث مبارکہ سے، کہ اللہ نے اس امت کو کیا عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن پاک میں آپ کا اور میرا تذکرہ کیا۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا تذکرہ فرمایا اور سب سے بہترین امت کہا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ رب کہہ رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے کہ بہترین امت تم ہو۔ حالانکہ کتنی امتیں ہیں پہلے گزری، لاکھ سے زیادہ، یعنی 1,24,000 کم و پیش انبیاء تشریف لائے، تو ہر ایک کی امت تھی، چاہے ان میں سے 2 آدمی تھے، چاہے 10 آدمی تھے، چاہے 400 تھے، جتنے بھی تھے، لیکن امت تو تھی ان کے پاس، افراد تو تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین وہ ہیں، تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ٹائٹل دیا کہ سب سے بہترین امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے وجہ بھی بتائی کہ یہ کیوں بہترین ہے، اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں بتائی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، امہ بہتر، خیر، سب سے بہترین امت تم ہو۔ یا اللہ ہم بہترین کیوں ہیں؟ ہماری یہ شان اور عظمت آپ بیان کر رہے ہیں میرے مولا۔ رب کہتا ہے کیونکہ تمہارے اندر یہ شان ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہو،
اپنوں سے زیادہ دوسروں کی خیر خائی کا سوچتے ہو. اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا، لوگوں کی خیر خائی اور بھلائی کے لیے تمہیں نکالا گیا، تاکہ لوگوں کو کوئی غلط راستے پہ ہے تو اسے اچھے راستے پہ لاؤ، کوئی برائی پہ جا رہا ہے اسے اچھائی کی طرف لاؤ، خود بھی اچھے اور دوسروں کی اچھے بنانے کی کوشش کرو. اخرجت للناس، یا اللہ ہمیں لوگوں کے لیے آپ نے بنایا، انسانیت کی فلاح اور خیر کے لیے بنایا. اللہ فرماتے ہیں ہاں تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام بھلائی یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرو، خیر کی باتیں بتایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ نماز پڑھو، لوگوں کو بتایا کرو کہ روزہ رکھو، لوگوں کو بتایا کرو کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ ہمارے محلے میں یہ پریشانی ہے اس کو حل ہونا چاہیے، لوگوں کو بتایا کرو کہ میری گلی میں مسئلہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے، دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. تأمرون بالمعروف، معروف کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں لوگوں کو کہتے ہیں، یتیم کی خدمت کیا کرو، مسکین کا خیال رکھا کرو، بیوہ کی کفالت کیا کرو، ہر ایک غریب کے گھر میں تم فکر مند رہو، یار اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے، میرے گھر اچھا کھانا پک رہا ہے یار ان کی بھی مدد کر دو تاکہ وہ بھی اچھا کھا لیں، آج میں گوشت کھا رہا ہوں میرے گھر میں گوشت پکا ہے، شوربہ میرا بھی دوسرے گھر میں چلا جائے، اپنے گھر والوں کو ترغیب دے دو، جو گھر کا سربراہ ہے گھر کا بڑا ہے وہ گھر والوں کو کہے سالن تھوڑا زیادہ بنا لینا، تھوڑا زیادہ کر دینا، ارد گرد والوں کو بھی تھوڑا تھوڑا دے دینا، خوش ہو جائیں گے، دعائیں ملیں گی، رب خوش ہو جائے گا، مخلوق خدا خوش ہو جائے تو رب بھی خوش ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا تأمرون بالمعروف. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب بھی ہمارے گھر میں کبھی کبھی گوشت پکتا تو میرے نبی فرماتے عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر کا شوربہ 40 گھروں تک بھی جایا کرتا تھا. آج ہمارے کس گھر سے کہاں جاتا ہے سالن یا کدھر جاتا ہے؟ مسلمان بھائیوں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے سالن میں فرق نہیں آئے گا، میں نے بھی پیٹ بھرنا ہے اسی طرح بھر جائے گا. کھانی تو 1-2 روٹی ہوتی ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی کھا سکتا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، کھانا وہی کھانا ہے. مقصد غذا ہے، مقصد طاقت وجود کو دینا ہے. اللہ اکبر. جب میرے وجود کی طاقت کے ساتھ میں دوسروں کے لیے بھی سبب بنتا ہوں تو رب کتنا خوش ہو جائے گا. اس لیے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ وہ خیر کی بات کرتے ہیں، اور دوسری بات وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بتا دیے برائی روکنے کے. فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. میرے نبی نے فرمایا اگر برائی ہو رہی ہے طاقت ہے تو ہاتھ سے
سے روک دے۔ جیسے حکومت وقت ہوتی ہے، ان کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ طاقت سے روک سکتے ہیں، اور دوسرا عام بندہ جو ہے اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے، اپنے دل میں تو برا سمجھ سکتا ہے، کم از کم یار یہ کام اچھا نہیں ہو رہا تو دل میں تو برا سمجھے، ورنہ پیار سے زبان سے کہہ دے، پیار سے سمجھا دے یار یہ اچھا کام تم نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو نا یہ کام کرنا تمہارا کام ہے، اس لیے نو تو میں نے تمہیں اتنا خوبصورت ٹائٹل دیا، ساری امتوں میں سے 1,24,000 انبیاء کی جماعتوں میں سے میں نے بہترین تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے رہتے ہو۔ ذرا تصور کریں، اللہ نے یہ عظمت بتائی فرمائی اس امت کی۔ دوسرا مقام دیکھیں قرآن پاک کا دوسرا پارہ، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 143 میں اللہ نے پھر اس امت کی شان بیان فرمائی، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا۔ کیا مطلب؟ نہ تیرے اندر اتنی سختی ہے نہ اتنی نرمی ہے، درمیان میں رکھا، افراط و تفریط سے پاک رکھا، کیونکہ یہودیوں کے اندر افراط تو زیادہ سختی بن گئی تھی، عیسائیوں میں زیادہ نرمی آئی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور پھر کہنے لگے کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن گئے، وہ نرمی میں آ گئے۔ یہودیوں پہ سختی زیادہ ہو گئی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ تصور کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ ان کو بھی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، ان کی نبوت کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، سختی میں چلے گئے۔ لیکن مسلمان اس امت کی شان کیا ہے؟ یہ امت کہتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی سر آنکھوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی سر آنکھوں پر، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قابل احترام، قابل تکریم، اللہ کا پیارا نبی کلیم اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا خاص رسول مانتے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عظمت اور مقام کے حوالے سے ان کی کتاب انجیل کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو ہم مانتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ ہر نبی کا احترام کرے، لا نفرق بین احد من رسلی، نبیوں میں فرق نہ کرے، درجہ علیحدہ چیز ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تو قرآن پاک کے تیسرے پارے کے آغاز میں رب نے بتا دیا کہ فضیلت اور چیز ہے کہ اس کی فضیلت ذرا اس سے زیادہ، اس کی اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، یہ علیحدہ مرتبہ ہے، لیکن رسول کی عظمت پہ شک نہیں ہو سکتا، چاہے رسول حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آئے ان پر ایمان لانا فرض ہے، ایمان لانا ضروری ہے، ان کا احترام کرنا ضروری ہے، ان کی تکریم کرنا ضروری ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا اور آخری نبی ماننا بھی فرض اور لازم ہے امت پر۔ فرمایا امتاً وسطا، اللہ نے نہ اتنی سختی کی نہ اتنی نرمی کی، ان پر درمیانہ راستہ ان کو دیا تاکہ آسان ہو جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں میں اتنی مشقت ڈالتا ہی نہیں کسی پر جو برداشت نہ کر سکے۔ اس امت کی آسانی کیا ہے؟ اس امت کی کرم نوازی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہاری شان اتنی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں پر آپ کو گواہ بنایا
گواہ بنایا انسانیت پر آپ کو۔ ذرا تصور کریں، یہ عام اعزاز نہیں، بڑا اعزاز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، اللہ کہیں گے اے میرے نوح پیغمبر، 950 سال پتھر کھائے، 950 سال اللہ کی طرف بلایا، رات کو بھی بلایا دن کو بھی بلایا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نوح کی توحید کی اور نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی اللہ گواہی دے رہا ہے قرآن پاک میں، رات کو بھی بلاتے، دن کو بھی بلاتے، سویرے بھی بلاتے، اندھیرے بھی بلاتے، ایک بندے کو بھی بلاتے، مجمع کو بھی بلاتے، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلاتے تھے نوح علیہ السلام، لیکن قوم نے مانا نہیں، بھاگ گئے۔ 80-82 صرف مسلمان ہوئے 950 سال میں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے وہ مسلمان 80-82 باقی سارے کے سارے غلط راستے پہ چلے گئے، لیکن اس کے باوجود ذرا دیکھیں قیامت والے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے پیغام انسانیت تک پہنچا دیا ہے، تو وہ انکار کر دیں گے، کہنے لگے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا خوشخبریاں سنانے والا آئے ہی کوئی نہیں، انکار کر دیں گے نوح علیہ السلام کی قوم۔ اللہ فرمائیں گے ادھر آؤ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کہ حضرت نوح نے پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ گواہ ہے یہ امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت جو انکار کر بیٹھے گی، اللہ بطور گواہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرے گا، اللہ تجھے اور مجھے آپ کھڑا کر دے گا، بتاؤ نا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا جو کہہ رہے ہیں، قوم انکار کر رہی ہے، تو امت مصطفیٰ کہے گی یا اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات بالکل سچ ہے، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، انہوں نے مانا نہیں۔ آگے اعتراض کر دے گی حضرت نوح علیہ السلام کی امت، کہے گی یہ تو آئے بعد میں ہیں، گواہ کیسے بن سکتے ہیں، ان کو گواہی کا حق ہی نہیں بنتا، ہمارے بارے میں کہیں کہ ہم نے پہنچایا یا پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، پتہ ہونے کے باوجود عظمت بتانا مقصود ہے، رب سوال کریں گے بتاؤ تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ کہیں گے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور آپ پر جو کتاب قرآن پاک ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، پوری سورہ نوح اللہ نے اتاری ہے قرآن پاک میں، ان کی دعوت اور ان کا پیغام انسانیت تک قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہم قرآن پاک میں پڑھتے تھے یہ ہمارے نبی پہ نازل ہوا، اس لیے ہم گواہی دینا چاہتے ہیں، تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی اس امت کی۔ اللہ فرمائیں گے اے نوح دیکھنا یہ 80 جو تیرے ساتھ ہیں ان کو ساتھ لے کے جنت میں چلا جا، پیغام دیکھو اللہ تعالیٰ نے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، گواہ بن گئے، یہ امت گواہ ہے۔ یعنی امت کا اعزاز کیا ہے؟ پہلا خیر امت، سب سے بہترین امت، اور پھر دوسرا اعزاز ان کو فرمایا گیا انبیاء والا کام تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پیارے نبی کے بعد یہ کام، اور تیسرا اعزاز امتن وسطا، یہ درمیانی امت ہے، اللہ نے نہ ان پر اتنی سختی کی نہ اتنی نرمی کی ہے، میانہ دین بھی ایسا عطا فرمایا ان کو۔ اور پھر چوتھا اعزاز لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
اس لیے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارا رسول تم پر گواہ ہوگا جب تم گواہی دے رہے ہوگے۔ آگے کہیں گے ہم نہیں مانتے، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب آپ بتائیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت سچ کہہ رہی ہے، میں گواہ ہوں ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صداقت کی گواہی دے دیں گے، اللہ اس گواہی کو قبول فرما لے گا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، اس امت کی شان ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر فرمایا هو اجتباکم، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی امت ہے ان کو میں نے چن لیا ہے، یہ چنیدہ اور برگزیدہ امت ہے۔ اللہ نے پیارے نبی نے جیسے فرمایا میں تمہارے لیے تم میرے لیے، اللہ نے نبیوں میں مجھے آپ کے لیے چنا اور امتوں میں اس امت کو اللہ نے میرے لیے چن لیا ہے۔ تو یہ اعزاز بھی اس امت کا ہے کہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اس پر ذرا حدیث پاک سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تختیاں لے کے آئے اللہ سے، وہ تختیاں جس میں ساری دین کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، 12 تختیاں تھیں، قوم والوں نے بچھڑے کی عبادت کی، اللہ نے کچھ تختیاں اٹھا لی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ہر تختی میں 1000 آیت تھی، یعنی پہلی جو تورات آئی اس میں 12,000 آیتیں تھیں، 12 تختیاں تھیں، کچھ تختیاں اللہ نے اٹھا دی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، محروم ہو گئے ان سے۔ جو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دی، اس میں تذکرہ آیا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات کے اندر، جیسے قرآن پاک نشاندہی کرتا ہے کہ تذکرہ موجود ہے اس امت کا، ان کے افراد کا تورات کے اندر۔ تو تذکرہ آیا تورات میں، اور جب تذکرہ آیا تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فضیلت پڑھی۔ کون سی فضیلت؟ فرمایا اناجیلہ فی صدورہم، اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فضیلت پڑھی اس امت کی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت پڑھی؟ ایک امت کا تذکرہ ہے تورات میں، اس میں لکھا ہے اناجیلہ فی صدورہم، ان کا جو کلام ہوگا، اللہ کی طرف سے جو کتاب ہوگی، فی صدورہم، ان کو ان ورقوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا مطلب ہے؟ محتاج نہیں ہوگی کسی کی، اللہ ان کے سینوں کو قرآن کی تختیاں بنا دے گا، اللہ ان کے دلوں کو اپنے کلام کی تختیاں بنا دے گا۔ یہ اعزاز ہوگا اس امت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یا اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے، یہ امت مجھے دے دے۔ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے کلیم یہ امت تو میں نے احمد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ہے، تو ان کا اعزاز ہے اناجیلہ فی صدورہم۔ ذرا تصور کر لیں ان کے لیے، ذرا تصور کر لیں جتنی پہلی کتابیں آئیں سوائے انبیاء کے، سوائے نبی کے، اس کا حافظ آپ کو کوئی نہ ملے گا۔ اس وقت زمانے میں نبی حافظ ہوتا تھا اس کتاب کا، باقی کوئی حافظ نہیں ہوتا، سارے ان کو اپنے سینے میں محفوظ مکمل نہیں رکھ سکتے تھے ان تختیوں کو، ان الفاظ کو، نبی حافظ ہوتا۔ اس لیے جب بیت المقدس پہ حملہ ہوا، بستی تھی بیت المقدس، بخت نصر نے حملہ کیا تھا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام آئے تھے، قرآن پاک میں 3 پارے میں واقعہ موجود ہے، حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا یہ کیسے پھر دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، پورا تفصیل موجود ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد جب اٹھے، اللہ نے پھر اس بستی کو آباد فرمایا، تو ظاہر ہے ان سے تورات بھی غائب ہو گئی تھی، کیونکہ سارے وہ 7 نسخے بھی لے گئے جو ان کے ساتھ دشمن تھے، اور بندو 70,000 بنی اسرائیلیوں کو بھی قید کر لیا تھا، تو ان کے پاس اب نسخہ کوئی نہیں تھا تورات کا جو دوبارہ اس کو نوٹ کروا لیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے کتاب تورات یاد کروا دی، انہوں نے دوبارہ اس کو لکھوا
لکھوا دیا، ساری محفوظ کروا دیا۔ اس لیے تورات کا پہلی کتابوں کا حافظ کوئی نہیں تھا، نبی وقت جو ہوتا تھا اس کا حافظ ہوتا۔ یہ اعزاز اللہ نے قرآن پاک کو عطا فرمایا ہے، قرآن پاک کو، اس امت کو یہ شان دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے سمجھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، یاد کرنے کے لیے بھی قرآن کو آسان بنا دیا۔ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے بھی آپ کو قرآن پاک کے حافظ نظر آئیں گے۔ 30 دن میں بھی ایسے بندے نظر آئیں گے جس نے حفظ کر لیا، کوئی 1 مہینے میں، کوئی 2 میں، کوئی 10 میں، کوئی 3 میں، کوئی 4 میں۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزات اور عجیب نعمتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ چھوٹی عمر میں بھی قرآن پاک کا حافظ، بچے نے حفظ کر لیا، بچیوں نے حفظ کر لیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں اعزاز ہے 7 دن میں حفظ کر لیا، فلاں کو اعزاز ہے اس نے 2 دن میں حفظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، انعام ہے، اکرام ہے۔ اللہ ظاہر فرماتا رہتا ہے، اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح بھی آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین کہتے ہیں، عبداللہ ذوالبجادین وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں میرے نبی نے 2 چادریں عطا فرمائی تھی، اور 2 چادریں عطا فرمائی میرے نبی نے ان کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ ادھر راستے سے گزرتے تھے، ہمارا راستے پہ گھر تھا، صحابہ کو ہم دودھ پیش کرتے تھے، مہمانی کرتے جو بھی ادھر سے گزرتے، اور میں کہتا جو قرآن اترا ہے مجھے سنا دو، وہ سنا دیتے، میں یاد کرتا، اس طرح سن سن کے میں نے سارا قرآن یاد کر لیا۔ یہ اعزاز ہے قرآن پاک کا، یہ اعزاز ہے قرآن پاک کا۔ یہی عبداللہ جب دنیا سے گیا، اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لحد میں اتارا، اور خود لحد میں اتارا۔ حضرت ابو بکر و عمر اوپر کھڑے تھے، فرمایا ادبا لاخیکما، بڑے ادب سے اپنے بھائی کو میرے حوالے کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں خود اسے سلاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز اس کا۔ حضرت عمر جیسا بندہ بھی کہہ رہا تھا، حضرت عباس جیسا بندہ بھی کہہ رہا تھا، اے کاش کہ ہمارا جنازہ ہوتا، کملی والا خود ہمیں لحد میں اتارتا۔ یہ اعزاز ان کو سن سن کے قرآن یاد کر لیا۔ جس طرح زیادہ بندہ آیات سنتا ہے تو وہ یاد ہو جاتی ہیں، یہ اعزاز قرآن پاک کا ہے۔ اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا اناجیلہ فی صدورہم، اناجیلہ فی صدورہم، ان کے سینوں کے اندر جو بھی آئیں گی اللہ ان کو محفوظ کر لے گا۔ ذرا تصور کریں مسلمان بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں میں پڑھا، کیا پڑھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا وہ ایسی امت ایک آئے گی، وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، اللہ کہے گا نیکی لکھ دو، کریں گے نیکی، اللہ کہے گا 10 سے لے کر 70 تک لکھ دو، گناہ کا ارادہ کریں گے، رب کہے گا حوصلہ کرو، ابھی نہ لکھو، شاید توبہ کر لے۔ پھر جب گناہ کریں گے تو اللہ کہے گا صرف 1 لکھو، زیادہ نہیں لکھنا، 10 نہیں لکھنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، عظیم امت ہے، کیسی امت ہے، نیکی کا ارادہ کریں گے، رب کہے گا لکھ دو، ارادے کے ساتھ نیکی کریں گے اللہ 10 سے 70 گنا لکھوا دے گا، لیکن برائی کے ارادوں پر کوئی پکڑ ان کو نہیں ہوگی، اور کرنے پر بھی وجزاء سیئۃ بمثلھا، اس کے بدلے صرف 1 ہی سیئہ لکھی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اپنے مقدر پہ ہم ناز کریں، آپ دیکھیں پہلی امتوں کے حوالے سے کیا تھا، جب گناہ کرتے تو سویرے دروازے پہ نشان لگا ہوتا، کپڑا پلیت ہو جاتا تو اسے کاٹنا پڑتا، تب جا کے پاکی ہوتی تھی۔ کرم نوازیاں دیکھو اللہ کی طرف سے، رب کہتا ہے ارادہ کر نیکی کا، نیکی لکھوائی دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں بڑی عجیب بات آئی ہے، جب یہ فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، ادھر والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو فوراً یہ لکھ لیتا ہے، اسے پوچھتا ہی نہیں ہے، جب انسان برائی کرتا ہے تو
یہ والا فرشتہ اس کو کہتا ہے حوصلہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید معافی مانگ لے، شاید اس سے خیال آ جائے میں غلطی کر بیٹھا، میں گناہ کر بیٹھا، شاید معافی مانگ لے، اس لیے نہ لکھ۔ 3 دفعہ تک مہلت دیتا ہے اسے، پھر کہتا ہے ایک چلو لکھ لے، ایک لکھ لے۔ وہ ایک بھی پکا نہیں ہوتا، وہ ایک بھی پکا نہیں ہوتا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر رہا ہے، یا اللہ یہ تو توبہ ہی نہیں کر رہا، نمازیں بھی پڑھی جا رہا ہے، گناہ بھی کری جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہا ہے، ظلم بھی کری جا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے بعض اوقات میں توبہ کا انتظار بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میرا بندہ اپنے منہ سے بھی نہیں کہہ رہا یا اللہ میری توبہ، غلطی کر بیٹھا ہوں، ادھر نیکیاں کرتا رہتا ہے، ادھر میں اس کے گناہ مٹاتا رہتا ہوں، مٹاتا رہتا ہوں، کہتا ہی نہیں ہے پھر بھی مٹ رہے ہیں۔ یذہبن السیئات، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اس لیے نماز نہ چھوڑا کر۔ اگر انسان صبح سے لے کر دوپہر تک گناہ کرتا رہتا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے، پھر اللہ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، رب تعالیٰ سے کہتا ہے میرے بندے سر میں نے جھکا لیا، تیرے در پہ آ گیا ہوں، کاروبار چھوڑ کر، کھیتی باڑی چھوڑ کر، اپنا سارا کام چھوڑ کے تیرے در پہ سر جھکانے آ گیا ہوں۔ رب کہتا ہے صبح تک، صبح سے لے کر اب تک جو غلطیاں کر بیٹھا ہے میرے بندے، کہہ رہے نا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے کیا کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیا۔ میرے مولا صبح میں گیا تھا یہاں سے نماز پڑھ کے، میں دوپہر تک کئی گناہ کر بیٹھا ہوں، کئی غلطیاں کر بیٹھا ہوں، تیرے سامنے قیام کیا میں نے، رکوع کیا میں نے، سجدے کیے میں نے، اب ادب سے بیٹھ کے میں نے گواہی دی ایمان کی، اپنے ایمان کی گواہی دے کے سب سے پیاری ہستی پہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ اکبر۔ جب دعا مانگتا ہے تو رب کہتا ہے میرے بندے اب تیرے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاؤں گا، پہلیاں ساریاں معاف کر دی، اب پاک ہو کے پھر جا۔ پھر عصر کو آتا ہے، پھر یہی کہتا ہے اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں، پھر آ گیا ہوں تیرے دروازے پہ۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا جنازے کو دیکھو، کوئی کام نہ کرو، اس کا کوئی چیز بھی تم نے نہیں دیکھی، بس اس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھا ہے تو گواہی دے دو تم اس کے ایمان کی، اور یہ امت گواہ بن کے آئی ہے، اللہ اس امت کی گواہی کو قبول کر لیتا ہے۔ اس پر میں حدیث سناؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے نبی نے فرمایا جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا وجبت وجبت، جنت واجب ہو گئی، پھر جنازہ گزرا تو فرمایا وجبت وجبت، جہنم واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ دو ہی لفظ آپ نے بولے، جنازے دو تھے، ایک پر جنت کیسے واجب، ایک پر جہنم کیسے واجب؟ میرے نبی نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا جو لوگ ساتھ تھے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اس کی تعریفیں کر رہے تھے، یار بڑا اچھا آدمی تھا، اور دوسرا جو تھا لوگ کہہ رہے تھے یار اچھا آدمی نہیں تھا، برا آدمی تھا، لوگ اس کے بارے میں گواہی دے رہے تھے برا آدمی ہے، اس کے بارے میں گواہی دے رہے اچھا آدمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کی گواہی قبول کر کے اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہوں، اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہوں۔ لِتَكُونُوا
شہداء علی الناس۔ اس لیے کہتے ہیں نا خیر کے کام کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، جس سے بعد مرنے کے بعد لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری اچھائی کا تذکرہ کریں، اس پر برائی کا تذکرہ ہمارا نہ ہو، خیر کے تذکرے ہوں تو اللہ معافی کا اعلان فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا ایسی امت ہوگی کہ جس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا، ایسی امت آئے گی کہ دعائیں ان کی رد نہیں ہوگی۔ یا اللہ کیسے؟ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، جب مجھ سے مانگے گے انسالنی، مجھ سے سوال کریں گے لأوتینہ، میں ضرور ان کو عطا کروں گا۔ مانگنا ان کا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ فرمایا ایسی امت آئے گی جو سوال کرے گی، مانگے گی، اللہ انہیں عطا کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو بھی مانگیں گے ملے گا۔ ہاں اللہ کے نبی نے پھر 3 درجے بتا دیے حدیث کی روشنی میں۔ پہلا درجہ دعا کا، دعا ختم نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ پہلا درجہ دعا کا، جو مانگا رب تمہیں عطا کر دے۔ دوسرا درجہ دعا کا، جو مانگا اللہ وہ تو نہ دے، آنے والی کسی مصیبت کو دعا کی برکت سے ٹال دے۔ تیسرا درجہ دعا کا کہ اللہ وہ بھی نہ دے، مصیبت نہ ڈالے، قیامت والے دن کے لیے اللہ دعاؤں کو ذخیرہ کر دیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ان دعاؤں کا جب بدلہ ملے گا، بندہ پکار اٹھے گا اے کاش اللہ دنیا میں مجھے کوئی ان کا بدلہ نہ دیتا جو آج مجھے رب دے رہا ہے۔ اس لیے دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے جن کی دعائیں قبول ہی قبول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا تلکا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پیارے کی امت ہے، میرے پیارے حبیب کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے تو چہرے پہ عجیب مسکراہٹ ہے۔ صحابہ فرماتے ہم نے اس طرح کی مسکراہٹ کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے، اپنے گھر مبارک سے باہر آئے تو مسکرا رہے ہیں، عجیب مسکرا رہے، چہرہ چمک رہا ہے خوشی سے۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کیا بات ہے، آج آپ کے چہرے پہ بڑی عجیب مسکراہٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اندر تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بات ایسی کی کہ میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں، مسکراتے ہوئے آپ آئے یا رسول اللہ جبرائیل نے کیا کہا؟ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ کا امتی ایک دفعہ آپ پہ درود شریف پڑھے گا، میں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دوں گا۔ ایک درود شریف پر آپ ذرا تصور کریں، ایک درود شریف پر 10 نعمتیں، 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے۔ یہ اس امت کی شان ہے، اس امت کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، میں عرض کر رہا تھا فضائل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رمضان المبارک آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اپنی قدر کو پہچانیں، ہم اپنی عزت کو دیکھیں، اپنے مقام کو دیکھیں، اپنے مرتبے کو دیکھیں، اپنی شان کو دیکھیں۔ یہ میری شان ہے، اس امت کی عظمت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت ہے، آئی تو آخر میں ہے، قد حرمت الجنہ، میرے نبی نے فرمایا جنت کو حرام کر دیا گیا سب پر، جب تک میں داخل نہیں ہوں گا نبیوں سے پہلے، یعنی نبیوں سے پہلے آپ کا نمبر آئے گا۔ فرمایا حرام کر دیا گیا باقی امتیوں پر جنت کو جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہوگی، یعنی آئے آخر میں، جنت میں داخلہ پہلے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کی شان ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل۔ پھر آپ نے فرمایا اس امت کی فضیلت اور شان کیا ہے، مرتبہ بڑھانے کے لیے اللہ نے 7 دنوں میں ایک دن جمعے کا ان کو عطا فرمایا، جو خاص اللہ نے میرے لیے چنا، اور اس دن اللہ نے ایک گھڑی رکھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اس دن ایک گھڑی رکھی ہے، اس ٹائم اس گھڑی کو جو پالے اللہ سے جو دعا مانگے اللہ قبول کر لے گا۔ آپ ذرا تصور، ہر جمعے یہ آتی ہے گھڑی،
ہر جمعے یہ گھڑی آتی ہے کہ اللہ سے جو دعا مانگے اللہ قبول کرے گا. یہ اس امت کی شان ہے. ایک دن دیا وہ جو سب سے اعلیٰ دن جمعے کا، پھر اس میں ایک گھڑی ہر 7 دنوں میں ایک عطا فرما دی کہ اس میں جو دعا مانگے، حاجت مانگے، اللہ پوری کرے گا. یہ بھی اس امت کی شان ہے، اس امت کی عظمت ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جمعے والا دن جلدی آنا چاہیے. جتنے جلدی آئیں گے ایک تو ثواب زیادہ ملے گا. امید ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، وہ گھڑی ہمیں اللہ کے گھر ہی مل جائے. اللہ کے نیت کر کے آئیں گے تو خود بخود مل جائے گی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. رب دلوں کے حالات کو جانتا ہے. اور اس امت کی شان یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ساری امتوں کے لیے اللہ نے نبیوں کو ایک خاص گفٹ دیا، تحفہ دیا، ان کو دعا دی. ہر نبی کو دی، ایک تحفے میں دعا دی ہے، جو مانگو اپنی امت کے لیے میں عطا کروں گا. اللہ نے مجھے بھی دعا دی. فاختبأت، آپ نے فرمایا وہ دعا میں نے محفوظ کر لی ہے. ہر نبی نے دعا میں جلدی کر کے دنیا ہی میں مانگ لی ہے، لیکن وہ دعا میں نے نہیں مانگی ہے. ذرا تصور کرو مسلمان بھائیو، اس کریم نبی نے ہمارے لیے کیا کیا انعامات چھوڑے ہیں. آپ نے فرمایا وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھ دی. یا رسول اللہ کس کو عطا فرمائیں گے قیامت والے دن؟ یا اللہ کی کرم نوازی دیکھیں. میرے نبی نے فرمایا میں قیامت والے دن، یہ نہیں فرمایا میں اپنی اہل بیت کے لیے مانگوں گا، یہ نہیں فرمایا میں اپنے خاص یاروں کے لیے مانگوں گا، یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے میں اپنے گناہگار امت کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے، اپنی گناہگار تیرے میرے لیے، تیرے میرے لیے. وہ تو پہلے ہی جنتی ہیں، جو ان کے ساتھ تھے، اہل بیت تھے، اصحاب تھے، وہ تو پہلے ہی جنتی ہیں. وہ ضرورت تجھے مجھے ہے، اور ان کے لیے دعا اللہ کے پیارے حبیب نے محفوظ رکھی ہے. اور اللہ نے وعدہ کر دیا سورہ ضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آخری وقت ہے، ہر کوئی اپنوں کو یاد کرتا ہے، اپنوں کے لیے نصیحتیں وصیتیں کرتا ہے. ملک الموت آتے ہیں، اجازت سے اندر آتے ہیں. ملک الموت پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلاؤ. معجم طبرانی کی روایت ہے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا. اللہ اکبر، کیا عظمت ہے! میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل آئے، رب کہتا ہے امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا. آپ نے فرمایا میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی کلمہ پڑھنے والا جہنم کے اندر موجود ہوگا. میں سب کو لے کے جنت میں جاؤں گا. اس لیے فرمایا قیامت والے دن 120 صفیں ہوں گی ساری امتوں کی، اللہ صفیں بنائے گا تو 120 صفیں ہوں گی ساری امتوں کی. ان میں سے 80 صف اکیلے اللہ میری امت کی بنائے گا. اور آپ اندازہ کریں 80 صف اس امت کی ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ امت کا حساب میرے حوالے کر دے. رب کہتا ہے نہیں میرے محبوب، شفاعت لے لو، شفاعت لے لو، شفاعت عام ہے. آپ کہتے جائیں گے میں جنت میں بھیجتا جاؤں گا، آپ کہتے جائیں گے میں جنت میں بھیجتا جاؤں گا. یہ اعزاز اس امت کا ہے. اور اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا مہینہ اس امت کو عطا فرمایا. آپ نے فرمایا شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو رمضان المبارک جیسا مہینہ. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کی تیاری کے بارے میں عرض کریں گے. اللہم صلی اللہ